آج سے ہزاروں سال پہلے صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے صباح نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا، قوم صباح، جن کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مگر انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ ایک ادنے سے چوہے نے ایک عظیم اور وشال بستی کو ہلاک کر دیا؟ قوم صباح کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ سبھی سوالات جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں۔ جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر موجود ہے تو وہاں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ انہی اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور پورے زمانے کے لوگوں کو بھی ڈرا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ انہی اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم صباح کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق صباح جنوبی عرب کے ایک بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے اسوریہ اور بائبل کے خطبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب جرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والے تمام اقوام کو مورخین نے 3 طریقوں میں تقسیم کیا ہے، جو کہ شاید عرب باعدہ، عرب عاربہ اور عرب متعاربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم صبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے سے تھا، یعنی عرب عاربہ سے، اور قوم صبا کو صبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو صبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ صبا کوئی مرد تھا یا پھر کوئی عورت، تو آپ نے اس پر فرمایا کہ وہ ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے اور 6 شام چلے گئے تھے۔ صبا سام بن نوح کے بیٹے کہتان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ صباح کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ پہلے تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ صبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر مارب آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ صبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ صبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ اور قوم صبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند کے علاقے تک پھیل چکے تھے، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ قوم صبا کے عروج کا زمانہ 1100 سال قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلمان کے ہاتھوں قوم صبا کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور شرک اور بت پرستی کو خیر آباد کر دیا۔ اور دوسری طرف امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم صبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں اور فلڈز کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جن میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس کے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا گیا۔ پانی کے چاروں اور بہت سارے بند لگا دیے گئے۔ ان بندز کے اوپر نیچے پانی کے نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے اور ایک بند کے نیچے ایک بڑا تالاب بنایا گیا تھا جس میں سے 12 نہریں نکالی گئی جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھیں، اور دونوں پہاڑوں کے کناروں پر بہت سارے پھلوں کے باغات لگائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ یوں دکھتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی وجہ سے پورا علاقہ خوشنمائی سے جگمگا اٹھتا تھا، اور جب ہوا چلتی تو اس کی خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ کچھ اس طرح اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے، جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ اور بچھو جیسے خطرناک جانوروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ ظالموں میں سے ہو گئے۔ انہوں نے المکہ یعنی چاند دیوتا، ایشتر یعنی زہرہ ستارہ، راپ یعنی سورج کی دیوی اور اسی طرح کے بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیا۔ نہ صرف شرک اور بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن چکے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے اور خدا کی یاد بھلا بیٹھے تھے۔ اتنی ساری نعمتوں اور خزانوں کی فراوانی کے باوجود وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے۔ تو کچھ اس طرح قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی گئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے، اور ان کی حالت کچھ یوں تھی کہ لوگ خالص گندم سے بنی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی کو صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ اسی طرح جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ غرض یہ کہ نعمت کی کثرت نے انہیں پوری طرح غفلت کا شکار بنا دیا اور وہ لوگ تکبر پر اترانے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، مگر ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ تو کچھ اس طرح انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور راہ راست پر آ جانے کی دعوت دی اور بے جا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا، مگر ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کا کہنا رد کر دیا۔ تو کچھ اسی طرح اللہ نے انہیں سنبھلنے کی بہت مہلت بخشی، مگر وہ سرکشی رہے۔ تو کچھ اسی طرح قوم سبا کے لوگ اپنی گندی عادات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور ان پر اندھے چھچندروں کو مسلط کر دیا۔ تو کچھ اس طرح ان صحرائی چھچندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم مارب ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا، اور انہی چوہوں نے جگہ جگہ بند کے نیچے سے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے، اور ان چھوٹے سوراخوں سے نکلتے ہوئے پانی کا وہ بند ٹوٹ گیا، اور کچھ اس طرح پانی ایک بڑے ریلے کی صورت میں پوری بستی کو بہا لے گیا۔ تو کچھ اسی طرح قوم سبا کے باغات اور کھیت پانی میں سب کچھ غرق ہو گیا۔ اس پانی کے ریلے میں قوم سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب ریلے میں بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے سب سجے سجائے مکانات اور محلات سب بہہ گئے۔ تو کچھ اس طرح قوم سبا پانی کے ریلے میں بہہ جانے سے ہلاک ہو گئے۔ تاریخی رائٹرز اور لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے تھے، اور یہ قبیلہ اوس خزرج تھا جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جد امجد امیر بن عامر نامی آدمی تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کی بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ سزا انہی کے اعمال کا نتیجہ تھی جو انہوں نے کیے تھے۔ تو کچھ اس طرح اللہ کے عذاب نے اس قوم کو کسی ایسے گڈھے میں گرا دیا جہاں سے کوئی بھی قوم دوبارہ نہیں اٹھ سکتی۔